بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الظروف المبنیۃ علی اقسام، وہ ظروف جو مبنی ہیں علی اقسام چند قسموں پر مشتمل ہیں۔ منہا ان ظروف میں سے کچھ ما وہ اسماء ہے قطع جنہیں قطع کیا جاتا ہے عن الاضافۃ اضافت سے۔ قطع کے اندر ضمیر ہوا ما کی طرف جا رہی ہے، وہ نائب فاعل ہے قطعت کے لیے۔ بِأَنْ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، اضافے سے قطع کس طرح کیا جاتا ہے؟ اضافے سے قطع یوں کیا جاتا ہے کہ مضاف الیہ کو حذف کرنے کے ذریعے اضافے سے قطع کیا جاتا ہے، کا قبل و بعد و فوق و تحت۔ یہ چار کے چار ایسے پڑھیں تو یہ مبنی علی الضم ہے۔ قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للہ الامر من قبل و من بعد، یعنی ہر امر اللہ کے لیے ہے، من قبل پہلے بھی اللہ کے لیے تھا، ومن بعد اور بعد بھی اللہ کے لیے، یعنی حکم اور آرڈر کس کے لیے ثابت ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے ثابت، پہلے تھا اب ہے۔ یہاں سے مضاف الیہ حذف ہو گیا ہے، اصل میں تھا اے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، تو کل شیء کو قبل کے بعد حذف کر دیا اور بعد کے بعد بھی کل شیء کو کیا کر دیا؟ حذف کر کے کہا من قبل و من بعد کہا۔ ھذا یعنی خذ ھذا، اس کو آپ لے لیں، ایک خذ محذوف ہے، اس کے لیے یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ اذا کان المحذوف منویا، یہ مبنی علی الضم اس وقت ہوگا جب جس چیز کو حذف کیا جاتا ہے منویا وہ متکلم کی نیت میں ہو، منویا للمتکلم، وہ محذوف چیز متکلم کی نیت میں ہو تو پھر اس صورت میں مبنی ہوگا۔ اگر متکلم کی نیت میں نہ ہو تو پھر اس صورت میں معرب ہونا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مبنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ متکلم کی نیت میں اس کا معنی ہو، سمجھ میں آئی بات؟ اور لفظ کو حذف کیا جائے تو پھر اس صورت میں ایک تو مضاف الیہ کی طرف محتاج ہوتا ہے، ایک تو اس لفظ کے معنی جو اس کی نیت میں ہے اس کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ دو احتیاج ہے جسے کہتے ہیں شباہت افتقاری کی وجہ سے یہ مبنی ہوتا ہے۔ وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو، یعنی محذوف ہو لیکن متکلم کی نیت میں اس کا معنی نہ ہو تو معربتاً، یہ معربتاً کانت کے لیے خبر ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر اس طرح نہ ہو تو لَكَانَتْ مُعْرَبَةً، یہ اسماء جہاد جو ہے وہ معرب ہوں گے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، وَعَلَى هَذَا اسی بنا پر، وَعَلَى هَذَا اسی بنا پر قُرِئَ پڑھا گیا ہے۔ کیا پڑھا گیا ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اللہ کے لیے پہلے بھی اللہ کے لیے ثابت ہے اور بعد میں بھی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، چونکہ کہا کہ یہاں مضاف الیہ محذوف ہے لیکن معنی نیت میں نہیں ہے، اس لیے من قبل ومن بعد پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی نیت میں نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں یہ معرب ہوں گے۔ یا مضاف الیہ محذوف نہ ہو تب بھی کیا ہے؟ معرب ہوں گے۔ وَتُسَمَّى الغایات، اور ان کو بعد، فوق، تحت وغیرہ کو غایات نام رکھا۔ وَتُسَمَّى الغایات پڑھو، غایات نہیں غایاتی، چونکہ جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں کسر آتا ہے تو یہ مفعول ثانی ہے تسمہ کے لیے، اندر ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل ہے، مفعول اول نائب فاعل بن گیا تو غایاتی مفعول ثانی ہے۔ وَمِنْهَا حَيْثُ، اور انہی ظروف میں سے، ظروف مبنیہ میں سے ایک حیث ہے۔ بنیت، اس حیث کو مبنی کیا گیا تشبیہاً
لہا بالغایاتی، حیثو کو شباہت دینے کی وجہ سے یہ تشبیہاً بنیت کے لیے مفعول لا ہے، شباہت دینے کی وجہ سے لہا حیثو کو بالغایاتی فوقو قبلو تحتو بعدو کے ساتھ، ان کو غایات کہتے ہیں۔ کیوں؟ لملازمتہا الاضافتا، حیثو کے لازم ہونے کی وجہ سے اضافے کے ساتھ حیثو کے لازم ہونے کی وجہ سے اس کو غایات کے ساتھ تشبیہ، یعنی ٹھیک ہے، غایات کے ساتھ تشبیہ دیا گیا ہے۔ اچھا، جس طرح بعدو فوقو قبلو یہ کیا ہے؟ اضافہ ان کے لیے لازم ہے، تو اسی طرح حیثو بھی کیا ہے؟ دائم الاضافہ ہے۔ الی الجملتی، جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے حیثو، فی الاکثر، اکثر نحوین کے نزدیک۔ قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سنستدرجہم، ہم عن قریب انہیں دھکیل دیں گے، من حیث لا یعلمون، اس جگہ سے جس جگہ کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ حیثو مبنی ہے، اس کو غایات کے ساتھ شباہت دینے کی وجہ سے۔ غایات کے ساتھ شباہت کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ جس طرح غایات لازم الاضافہ ہے، اسی طرح حیثو بھی لازم الاضافہ ہے۔ کس کی طرف؟ جملے کی طرف، اکثر نحوین کے نزدیک۔ اس کی مثال دے دی، اب یہ حیثو جو ہے یہ اضافہ ہے لا یعلمون پورا جملے کی طرف، یعنی لا یعلمون پورا جملہ مضاف الیہ ہے، اور حیثو کیا ہے؟ مبنی علی الضم ہے۔ وقد یضاف الی المفردی، اور کبھی کبھار حیثو کو اضافہ کیا جاتا ہے مفرد کی طرف، کقول الشاعر، جیسا کہ شاعر کا کہنا، کیا اما تری حیث سہیل، کیا تو نے سہیل کی جگہ کو نہیں دیکھا؟ طالعاً، ہاں، در حالانکہ طلوع کرتے ہوئے، سہیل کی جگہ کو تو نے نہیں دیکھا۔ اب یہاں کیا ہے؟ حیثو جو ہے یہ اضافہ ہوا ہے سہیل مفرد کی طرف، اور یہاں کیا ہے؟ یعنی حیثو مکان کے لیے آیا ہے، چونکہ اے مکان سہیلین، کیا تو نے سہیل کی جگہ کو نہیں دیکھا؟ حیثو ھذا بمعنی مکان، پس حیثو یہاں پہ کیا ہے؟ مکان کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وشرطہ، اور اس حیثو کی شرط یہ ہے کہ ان یضاف، اس کو اضافہ کیا جانا ہے الی الجملتی، جملے کی طرف، نحو اجلس حیث یجلس زید، تم بیٹھو جہاں زید بیٹھے ہیں۔ اب یہاں دیکھو حیثو جو ہے یہ اضافہ ہوا ہے کس کی طرف؟ جملے کی طرف، اور کیا ہے؟ یعنی یہ یہاں جو ہے حیثو یجلس زید فعل و فاعل جملے کی طرف اضافہ ہوا ہے، اور یہ مکان کے لیے استعمال ہوا ہے، جہاں زید بیٹھے وہاں تو بیٹھو۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔